سر آپ خود چونکہ ایڈیشنل سیکرٹری رہ چکے ہیں، ظاہر ہے ہمیشہ سے جب بھی سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، ہارس رائڈنگ سب یہ ایسے ہی ہے نا، ہارس ٹریڈنگ سبھی کو ظاہر ہے دکھتا ہے، سب کو ہمارے سامنے کی بات ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، تو سال سے چلتا ہی آ رہا ہے۔ تو جب آپ تھے ایڈیشنل سیکرٹری اس ٹائم میں بھی آپ نے کوئی ایسی باضابطیاں اور پیسوں کا لین دین دیکھا ہے؟ میں نے جو آپ کو مثالیں دیں اس میں ریٹرننگ افسر چیف جسٹس تمام صوبوں کے چیف جسٹس تھے، وہ ریٹرننگ افسر تھے، اس کے سامنے میں ایک بے ضابطگی ہو رہی تھی، میں ایک اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر تھا اسی کے ساتھ، تو کیا انہوں نے اپنا کردار ادا کیا؟ اس وقت تو ریٹرننگ افسر کرتا ہے، جتنی بھی بے ضابطگیاں ہوتی ہیں یہ یاد رکھو، الیکشن میں جتنی دھاندلی ہوتی ہے وہ ریٹرننگ افسر کرتا ہے، اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ اس بے ضابطگی کو اس میں سے ایسے نکال کے، وہ جو صاف چیز ہے جیسے سونا ہے اور اس میں پیتل ملی ہوئی ہے، وہ اس کو آپ آگ میں ڈالیں تو پیتل الگ ہو جاتا ہے، سونا الگ ہو جاتا ہے، تو سونا آپ مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے آپ سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نیت کا فرق ہے، کہ آپ کی نیت کیا ہے، کہ آپ کی نیت ہے کہ نیوٹرل امپائرنگ ہو، کہ جب کوئی فاؤل کرے تو آپ سیٹی بجائیں، وسل بجا کے اس کو روکیں، پھر اس کو پہلے وارننگ دیں، پھر اس کو آپ یلو کارڈ دکھائیں، پھر اس کو آپ ریڈ کارڈ دکھائیں۔ ہمیں اس طرح کا الیکشن کمیشن چاہیے جیسے ہندوستان میں دو ناموں کی میں اچھا وہ ہندوستان میں وہ بیوروکریٹ ہی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ سیکٹری ہوتے ہیں، لیکن وہ سیکٹری وہ لوگ لے کر آتے ہیں جو یہ نہیں کہتے کہ یہ بی جے پی کیا ہے، یہ کانگریس کا ہے، وہ کہتے ہیں جو کریکٹر والے لوگ ہیں وہ ان کو وہاں بٹھائیں۔ آج کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، آج سے مودی کے حکومت سے پہلے تک وہاں پہ ایک ایم وائی محمد یوسف قریشی تھے، اور وہ اتنا زبردست آدمی تھا کہ وہ جب وہاں سے ریٹائر ہو رہا تھا تو میں خود ہندوستان کے وزٹ پہ تھا، ہندوستان کے اخباروں میں نے دیکھا کہ وہاں یہ تجویز کی گئی تھی کہ وہ محمد یوسف قریشی کو اب پریزیڈنٹ آف انڈیا لگایا جائے۔ جو کریکٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہمیشہ قدر ہوتی ہے۔ سر پھر یہ تو ظاہر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز، لیکن الیکشن کمیشن تو پھر وہی بات ہے کہ کبھی بھی اس میں اپنا پارٹ اس طرح سے پلے ہی نہیں کر پایا، تو اس پہ وہ کیا اس کا خود کے لوگ ملے ہوئے یا پریشر ہوتا ہے ان پہ کوئی ایسا کہ ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتے آ رہے، گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں لیکن الیکشن کمیشن کی تو وہی ایک ریت روایت ہے ہمیشہ سے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں غلطی قصور پہ پینلٹی اور ریوارڈ نہیں ہے۔ 2013 کا الیکشن یہ عمران خان بھی کہتا تھا اور میں نے اس کو انڈورس کیا، بلکہ میں نے اپنے 4 گھنٹے کے انٹرویو میں اس کو تفصیل سے بتایا کہ کیسے کیسے کہاں کہاں پہ زیادتی ہوئی ہے اور کیسے ہوا ہے یہ۔ تو اس کے بعد وہ چونکہ الیکشن کرایا ہی ججز نے تھا، افتخار چودھری نے، اور افتخار چودھری نے الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمیشن سے لکھوا کے لیا تھا کہ جو ریٹرننگ افسر ہوں گے وہ مجھے جواب دہ ہوں گے، تمہیں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ہم الیکشن کریں گے، تمہاری درخواست پہ ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ نے لکھ کے دینا ہوگا none of my RO will be answerable to Election Commission of Pakistan۔ یہ دنیا کی ایک عجیب سی مثال ہے۔ اب فرض کیا ایک ٹھیکیدار ہے، میں اسے کہتا ہوں مجھے گھر بنا کے دو، وہ ٹھیکیدار صاحب کہتے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کے دے دیں کہ جیسے بھی میں بنا کے دے دوں آپ مجھ سے سوال نہیں کر سکیں گے، مجھ سے سوال میری بیوی کرے گی کہ یہ پیسے آپ نے کیسے خرچ کیے، ایسے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اسی میں پھر جب تھا تو ناصر الملک صاحب کو انہوں نے بنایا، ناصر الملک صاحب نے بھی انہوں نے اپنے لوگوں کو، اللہ کا خوف نہیں ہے ہمارے ہاں۔ بات یہ ہے کہ یہ اقتدار اور یہ وقتی پرکس گزر جاتے ہیں۔ مشاہد اللہ خان تا حیات سینیٹر تھا، ابھی وہ پھر پلان کر رہا تھا اگلے 6 سال کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہ ٹیسٹ ہے، اس میں ہمیں کریکٹر دکھانا چاہیے۔ اچھا، اور کریکٹر والے لوگ جو ہے وہ اقتدار والوں کے پاس کچھ مانگنے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے کیا مانگنا ہے، انہوں نے تو اپنے سروسز آپ کو دینی ہے۔ اگر آپ اچھے لوگ چاہتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اور انہوں نے اب تک جیسے کہا تھا عمران خان نے کہ پتہ نہیں میرے پاس 200 لوگ ہیں، تو اس میں تو ابھی تک مجھے 20 بھی نظر نہیں آئے۔ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اس کا جو یہاں پہ دھرنا تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اگر وہ 24 اگست 2014 کو میرا انٹرویو نہ آتا جس میں میں نے وہ ساری چیزیں کہہ دی تھی کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس کے بعد سے پھر 126 دن وہ چلا۔ بات یہ ہے
کہ اور ہم اس کو سپورٹ کرتے رہے اس لیے کہ وہ ایک ظلم کے خلاف. لیکن میں حیران ہوں کہ 2.5 سال اس کے ہو گئے, اس کے جو تھے وہ جو پیٹ کے لوگ تھے جن کو مظلوم ہے ان کو بھی اس نے جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا جو ہمیں تھے. کم سے کم ان لوگوں کو تو وہ او ایس ٹی بنا لے جو ان قتل میں شامل تھے, قتل عام میں شامل تھے. وائی دے آر اسٹل ان پاور؟ سر ابھی اوپن بیلٹ والا جو کیس چل رہا ہے اس میں اٹارنی جنرل جو ہے وہ عدالت میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اسلام آباد میں جو ہے نا نوٹوں کے بیگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے یہ بات جب انہوں نے کیا تو مطلب ہے گورنمنٹ کو پتہ ہے اس چیز کا. تو اگر گورنمنٹ کو پتہ ہے تو ان کے پاس معلومات بھی ہیں, ادارے بھی موجود ہیں, تو پھر وہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر رہے؟ کل سپریم کورٹ میں وہ ایک جج صاحب نے بڑا اچھا ایک شعر کہا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ڈیموکریسی ہے یہ شیم ڈیموکریسی ہے. اس لیے کہ ڈیموکریسی تو وہ ہوتی ہے کہ جو گراس روٹ لیول پہ جو کچھ ہے اس کی ریفلیکشن آپ کو اوپر نظر آئے. اب آپ گراس روٹ لیول پہ عوام کو دیکھیں, پھر آپ اس میں سے انتخاب ہوتے چھاننی میں دیکھیں کہ جی کوئی ایم پی اے مجھے بتا دیں, کوئی ایم این اے مجھے بتا دیں, کوئی سینیٹر مجھے بتا دیں جو ایک عام آدمی ہو. نہیں, وہ خاص آدمی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی نوبل لاریٹ ہے, کوئی عالم ہے, کوئی فاضل ہے, کوئی علامہ اقبال کی نسل سے ہے. نو, ان کی ایک کوالیفیکیشن ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اور پیسہ بھی بے پناہ ہوتا ہے. اور پیسہ بے پناہ کتنے لوگوں کے پاس ہے پاکستان میں؟ پاکستان کی جتنی آبادی ہے اس میں 1 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کے پاس یہ بے پناہ. تو عوام تو ہو گئے غریب, اور سینٹ میں, نیشنل اسمبلی میں اور ایم پی ایز میں الا ماشاء اللہ کسی کی کے اوپر وہ جو ہما سر پہ بیٹھ جائے, جیسے زرداری صاحب نے ایک وہ جو تھر کی ایک خاتون کو سینیٹر بنا دیا. میں اس سے خوش ہوں, زرداری صاحب سے میرے بے پناہ اختلاف, لیکن وہ بڑا اچھا کام کیا. اس طرح عمران خان نے جو فیصل جاوید کو لیا ہے تو یہ ایک عام آدمی ہے. لیکن میجارٹی تو آج بھی وہی لوگ اس قابل ہیں جو یعنی پری کوالیفیکیشن پیسہ ہے. میں کہتا ہوں حکمت ہو, علم ہو, عقل ہو, تجربہ ہو, بندی کا پروفائل ہو, بالکل پری کوالیفیکیشن. لیکن یہ کیسے ڈیموکریسی ہے کہ اس میں اور دیکھو کیسے ہو سکتا ہے. اب الیکشن فرض کیا میں لڑنا چاہوں اسلام آباد سے, تو 250 پولنگ اسٹیشن ہیں. 250 پولنگ اسٹیشن کے لیے مجھے وہاں پہ سٹاف, وہاں پہ تمبو, وہاں پہ لوگ, وہاں پہ لسٹیں, وہاں کے لیے گاڑیاں, وہاں کے لیے ٹرانسپورٹ, یہ تو صرف منیمم ریکوائرمنٹ ہے نا. بالکل, اس پہ کتنے لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو یہ گیم ایسی بنائی گئی ہے کہ اس میں لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو ہاں گڈ, تو میں بتانا اسی نتیجے پہ آپ کو لانا چاہتا تھا کہ یہ جو آئین, اچھا پھر آئین میں ترمیم کیوں ہوتی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ اقتدار میں بیٹھا ہوا شخص کو جب سوٹ کرتا ہے. آج جتنے بھی نیب میں کیسز ہیں وہ سارے زرداری صاحب کے خلاف نواز شریف نے کیے ہیں, اور نواز شریف کے خلاف زرداری صاحب نے کیے ہیں. ابھی تو عمران خان نے 2.5 سال میں ابتدا ہی نہیں کی. بات یہ ہے کہ جس وقت وہ سوٹ کرتا ہے, اسی طرح جب اوپن بیلٹ سوٹ کرتا تھا تو 2001 میں وٹنس ہوں, انہوں نے خفیہ ووٹ کو دکھایا جو کیمرہ کی آنکھ میں آج بھی محفوظ ہے. آپ آرکائیو نکالیں, آپ وہ ساری پاکستان کے میڈیا نے دکھایا تھا کہ وہ ووٹ انہوں نے, کیا وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے؟ کیا وہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو گیا تھا؟ نہیں. یہ جو مقتدر جو بھی آپ ان کو سمجھتے ہیں, یہ لوگوں کے سامنے, اور اب دیکھو یہ اس تمام چیزوں میں عوام کے لیے کتنا انٹرسٹ ہے, اس لیے کہ وہاں جس نے بھی آنا ہے کسی مالدار آسامی نے آنا ہے, پش اینڈ پل والے نے آنا ہے. تو یہ کیسے ڈیموکریسی ہے؟ اس ڈیموکریسی کو عوامی بنانا چاہیے کہ عوام کے غریب ترین لوگوں کا لک آفٹر ہو اور ان کے اسپائریشن وہاں پہ ریفلیکٹ کریں. دیٹ وڈ بی ڈیموکریسی. سابق ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے نیا پاکستان.